بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، میں نے اپنی زندگی میں بہت پروگرام کیے ہیں، سیاسی بھی کیے ہیں، سماجی بھی کیے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پر بھی کیے ہیں، معاشرے کے بہت سے ایلز کے اوپر بھی بات میں نے کی ہے. لیکن آج جو پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو مختلف ہے ہی، لیکن اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ جب آپ تک پہنچے گا تو یقیناً آپ کا دل بھی گرمائے گا، اس لیے کہ سالہ سال کی دشمنیوں کو محبت میں بدلنا، سالہ سال کے اختلافات کو بھائی چارے کی فضا میں تبدیل کرنا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. کہتے ہیں جس نے ایک قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا، اور جہاں سینکڑوں قتل ہو چکے ہوں وہاں دشمنی اتنی ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے کہ وہ خلا پر کرنا جو ہے وہ اکثر انسان کے بس کی بات نہیں رہتی. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ انجام دیا تو ایک ایسی فورس نے جس کو آج کل نہ جانے کیوں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کے باوجود کہ وہ ہر دور میں پستے رہے ہیں. حکومت کی طرفداری کریں تو اپوزیشن کے سکنجے میں ہیں، اپوزیشن کا ساتھ دیں تو حکومت نہیں چھوڑتی، کہیں پر ایکشن لے لیں تو اس کی سزا ہے، نہ لیں تو اس کی سزا ہے. ایک عجیب سا محکمہ ہے محکمہ پولیس بھی. ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے دو بڑے گروپوں کے درمیان دشمنی کی فضا دوستی میں کیسے بدلی ہے، یہ آج ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اس کے جو نمایاں کریکٹرز ہیں وہ آج میرے ساتھ اس چھت کے نیچے موجود بیٹھے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سی سی پی او جناب کیپٹن امین وینس صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اکثر ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے، پروگراموں میں بھی آتے ہیں، اور پھر خود چونکہ لاہور جیسے شہر کی پولیس کے سربراہ ہیں اس لیے مختلف پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہوں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مشہور زمانہ، میں ضرور انہیں کہوں گا اس لیے کہ بہت سے مشکل کیسز جو ہیں وہ انہوں نے ریزالو بھی کیے ہیں. انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے جو کام سر انجام دیے ہیں یقینی طور پر ان کو سراہا جانا چاہیے، ان کے محکمے کو بھی سراہنا چاہیے، عوام الناس کو بھی سراہنا چاہیے. میرے دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ دو گروپوں کے سربراہ. میرے ساتھ ہیں وسیم ایاز صاحب، یہ سربراہ ہیں عمر کے قبیلے کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تجمل عباس، یہ سربراہ ہیں 90 کے گروپ کے. ان دونوں گروپوں کے مابین پچھلے 60-70 برس میں اتنے قتل ہو چکے ہیں کہ ان کا شمار بھی جو ہے وہ خود ان کو یاد نہیں، اس لیے کہ جب تک کی کہانی انہیں یاد ہے اس سے پہلے بھی بہت سے قتل ہوئے تھے. اور ایک عجیب خونین داستان ہے ان دونوں گروپوں کی. لیکن یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ اس لیے میرے اسٹوڈیوز میں ایک کار میں بیٹھ کے آئے ہیں. ان کا سیرا جن پولیس افسروں کے سر ہے، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کیپٹن امین وینس صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. کل آپ نے جو یہ ایک مجمع کیا تھا، ایک اجتماع کیا تھا جس میں میں خود بھی شامل تھا، جمعہ کا دن تھا، اور ایک اتنا بڑا کام آپ کرنے جا رہے تھے جس کی اگر آپ زبانی دعویٰ کریں تو یقین نہیں آتا اس کے اوپر کہ اتنی شدید دشمنی کے بعد دونوں قبیلوں کے نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی آ کے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں اور خوشی خوشی ایک جگہ ایک پلیٹوں میں کھانا کھا کے اور واپس گھر کو لوٹ جائیں. یہ کیسے ہوا آپ کے خیال میں؟ جی تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے، اس کے مقاصد اور اس کی ڈیفیکلٹیز کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. لاہور پولیس کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ جو دشمنی ہے یہ 1947 سے پہلے کی چلی آ رہی ہے. اور ابھی یہ سٹیج یہ آ چکی تھی کہ کسی کو اپنے قبیلے کے 90 کے اور عمر کے جو دونوں قبائل تھے ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ یہ اپنے ہیڈ کاؤنٹس کر سکیں. تو لہذا لاہور پولیس نے اس کو چیلنج سمجھتے ہوئے اس قتل و غارت والے، جہاں اس گاؤں میں جو اگر کسی مرد کو ملنا ہوتا تھا تو یہ ایک بہت مشکل کام سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی مرد میل حضرات وہاں کوئی موجود بھی ہے تو وہ گھروں کے اندر ہی آپ کو پائیں گے، اور باہر مردوں کا پھرنا تو بالکل محال تھا. تو لہذا عمر ورک کی سربراہی میں ایک خصوصاً ٹیم جو ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ناظرین. میں نے عمر ورک کا نام جان بوجھ کے اس لیے نہیں لیا تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ عمر ورک ایک فینومنے کا نام ہے، ایک فرد نہیں ہے، ایک مجموعے کا نام ہے. اس کی اپنی ٹیم کے حوالے سے کسی اور پروگرام میں بات کریں گے. میں معافی چاہتا ہوں آپ کی بات میں نے کاٹی. جی تو بالکل آپ صحیح آپ نے اس کو کوالیفائی کیا. تو ان کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی گئی، علاقے کے معززین جو تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے.
بخاری صاحب پولیس کے لیے یہ اس قسم کی جو درینہ دشمنیاں ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتی ہے. یہ ایک تو قتل و غارت میں کنورٹ ہوتی ہیں, امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ بڑی کرمنلٹی بھی انوالو ہو جاتی ہے. جب ایک طرف سے قتل ہوتے ہیں تو پھر دوسرے جو ہوتے ہیں پارٹی وہ انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا جاتا, اس میں بڑے سوشل فیکٹرز ہیں. یعنی ایک قتل جو ہے پھر آگے مزید خون ریزی کو فروغ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو کرائمز ہیں, جب یہ ایک قتل ہوتا ہے تو پھر یہ اشتہاری جو ملزم جو اشتہاریوں میں یہ کنورٹ ہوتے ہیں, اشتہاری جو ہیں وہ دوسرے پھر کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں, ڈاکوں میں, اغوا برائے توان میں انوالو ہوتے ہیں. تو لہذا یہ پولیس کے لیے اس قسم کی دشمنیاں جو تھیں وہ بہت بڑا چیلنج تھا. تو لہذا کل اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں اس فنکشن کو ہوسٹ کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جہاں ہم نے یہ عمر کے اور 90 کے اور تمام نوٹیبلز کو, اینکرز کو, انٹلیکچوئلز کو, کرائم رپورٹرز کو اور کوئی 200 سے زیادہ ہم نے ایڈمن آفیسر اپنے پرپزلی وہاں انوائٹ کیے. اور یہ ہم میسیج دینا چاہتے تھے کہ یہ اس طرح اگر خوشی کرائی جائے تو یہ اس قسم کا پبلک کی طرف سے رسپانس ہوتا ہے. تو لہذا لاہور پولیس اس قسم کے ایونٹس انشاءاللہ آئندہ بھی کراتی رہے گی, اور ہم نے جو لاہور ڈسٹرکٹ کی جو باقی دشمنیاں ہیں ان کو بھی ہم ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے کل شاید اس کی تعداد بھی بتائی تھی, کچھ 60 کے قریب ایسی جی اسی طرح ہے. ہم نے ایک سیل جو ہے وہ جہاں وہ پرانی دشمنیوں کو سٹڈی کرے گا اور ان کے ریزولیشن کے لیے ریکمنڈیشن ساتھ بنائے گا. تو یہ ایک سیل جو ہے وہ 24 گھنٹے اس پر کام کرے گا. اس میں ہم نے تمام ایڈمن آفیسر جو اپنے ہیں ان کو آلریڈی یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کریں کہ جہاں جہاں ایسی دشمنی ہے, اور پھر ہر دشمنی کو اس کی نیچر کے مطابق سٹڈی کیا جائے گا اور اس میں علاقے کے معززین کو شامل کیا جائے گا. اور اس طرح کی جو لوگ اس قسم کے قتل و غارت کی وجہ سے جو ان کے گھر بے آباد ہیں, ہم یہ کوشش کریں گے کہ نہ صرف یہ قبیلے آپس میں مل بیٹھیں بلکہ وہ گاؤں جو گھر اجڑے ہوئے ہیں ان کو آباد کرنے میں. واپس آتا ہوں آپ کے پاس کیپٹن صاحب. عمر ورق صاحب, یہ آپ دہشت گردی کا کلا کما کرتے کرتے اچانک یہ دوستیاں اور محبتیں پھیلانے کا کام کیسے آپ نے اپنے ذمہ لے لیا؟ جی یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ یہ بہار صاحب بہت شکریہ. جب کیپٹن امین ایونٹ صاحب CCPO لاہور لگے تو انہوں نے کچھ اپنی ترجیحات کا اظہار کیا کہ یہ میری ترجیحات ہیں. تو اس سلسلے میں یہ پرانی دشمنیاں ختم کرنے والا ایک باب بھی شامل تھا. ٹھیک. تو میری اس کے ساتھ دلچسپی اس لیے زیادہ تھی کہ میں 92 میں لاہور میں تھا تو چودھری سردار صاحب نے یہ کام شروع کیا, اور ایک بہت پرانے لوگ مجھے ملے ایک دفعہ اتفاقاً, تو انہوں نے میرے ہاتھ چوم لیے. میں نے کہا یہ تو گناہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 قتل ہو گئے تھے, آپ نے صلح کروائی تھی, تو ہم ابھی تک اس وجہ سے ہم یہ گھر میں بات کرتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, اور جو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس طرح پیسوں کی بھی بچت ہوگی, آپ کا خرچہ بھی بچے گا. تو اس حوالے سے پھر CCPO صاحب سے میں نے جب یہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے پھر مجھے ہی اس کا انچارج بنا دیا. تو 2 چیزیں تھیں, اسلامی لحاظ سے بھی ہم چاہتے تھے کہ اس پہ زیادہ کام کریں. دیکھیں جی, آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. معاشرے میں ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے, اور تمام لوگوں کی جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ اہم ہے. تو اس سلسلے میں جب مجھے اس لیے بھجوایا گیا تو وہ بڑی بات اہم تھی. وہ ہم نے کچھ لوگوں کو خود پمفلٹ بھی چھپا کے دیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قدسی ہے, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کروں, جو مجھے محروم کرے میں اس سے دوں. اس بنیاد پہ ہم نے پھر اس کو آگے بڑھایا. اور اس میں خود میں اپنے گھر سے جا رہا تھا تو عیسائیوں کا بھی ایک جلوس جا رہا تھا, اس میں بھی لکھا ہوا تھا انہوں نے اپنی کتاب کے حوالے سے, جو معاف کرتا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیز لے کے جو سیل بنایا تھا, GNAMS بٹی صاحب اس میں شامل تھے. یہ جو جس طرح CCPO صاحب نے ہمیں ہدایات دیں, پھر ہم ان کے گاؤں میں گئے, کیونکہ ہمارے لاہور کے قتل اس میں شامل تھے, دہشت گردی کی عدالت کے باہر قتل ہوئے تھے,
اور یہ باؤنڈری پہ تھا یہ گاؤں. تو اس حوالے سے ہم نے ان کے گاؤں میں جا کر اکٹھ کیا. عموماً پولیس جب ان کے گاؤں میں جاتی تھی وہ ان کو پکڑنے کے لیے جاتی تھی, یہ غائب ہو جاتے تھے. جب ہم ان میں جا کر بیٹھے بڑی مشکلات تھی اس میں. ایک تو ان کا یعنی آسان کام نہیں تھا, آسان کام نہیں ہے یہ ان کا, پھر اکٹھے بیٹھنا, پھر ہمارے لیے یہ رسک کہ ہماری موجودگی میں نہ ہو جائے, ہمارے لیے یہ رسک کہ ان میں کیونکہ کچھ لوگ بھاگے ہوئے بھی بھی ہوتے ہیں تھے جی ہاں, تو یہ ہم پر نہ اٹیک کر دیں بدلہ لینے کے لیے. تو پھر ان کو ایک دوسرے کے پیغام پہنچانے, پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے پھر ان کی باتیں سننا, یہ انتہائی ایک مشکل کام تھا. لیکن اس میں نیک نیتی کے ساتھ اور صرف اس لیے کہ معاشرے میں امن قائم ہو. امن کے لیے ہم کتنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں وہ زیادہ ضروری ہے. تو صرف یہی تھا کہ سوسائٹی کو امن دیا جائے, اور پولیس اس میں, اور لاہور پولیس نے کیونکہ اپنی ترجیحات میں اس کو شامل کیا ہوا تھا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے, تو میں چاہتا تھا کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہمیں نصیب ہو. ناظرین آپ نے سنا عمر ورک صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے انہیں یہ کام اسائن کیا گیا اور کیسے کن مشکلات کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سر انجام دیا ہے. اب چلتے ہیں ذرا اس طرف اپنے دوسرے دوستوں کی طرف جو دونوں آج خوشی کی بات ہے کہ ایک چھت کے نیچے اتنے قریب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کل بھی ہم نے ان کو دیکھا تھا, ان کی فیملیز کو بھی دیکھا تھا کہ کیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انوالو تھے اور دعائیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو, خدا کرے کہ یہ کام جو ہے وہ چلتا رہے. تو جمال عباس صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ سارا ایک طویل عرصے تک بھگتا ہے, آپ نے لاشیں بھی اٹھائی ہیں, آپ نے مقدمے بھی بھگتے ہیں, کل کے بعد آپ کو لگ کیسے رہا ہے, کیسے فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں نہایت شکر گزار ہوں وقت نیوز کا اور بخاری صاحب خاص طور پر آپ کا, جنہوں نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں یہ دعوت دی. یہ دشمنی کا سلسلہ عرصہ دراز سے چلا رہا تھا. ٹھیک, بہت کٹھن وقت تھا دشمنی کا, سکون کا ایک دن بھی نہیں تھا, ایک لمحہ بھی آسانی کے ساتھ نہیں گزرتا تھا. ٹھیک, لیکن کل کے بعد جو سکون ملا, جو امن ملا, جو دلی طور پر چین ملا, وہ پچھلے 35 40 50 سال میں نہیں ملا. یہ جتنی میں نے زندگی گزاری ہے, تقریباً 1981 سے مجھے اچھے طریقے سے جو وقت یاد ہے نا, وہ 1981 کافی, میں اس وقت عمر 15-16 سال تھی. اس کے بعد آج یہ واحد دن ہے کہ جہاں ہم دونوں بھائی ایک جگہ پر اکٹھے ہیں, اور یہ سب سے بڑا خوشی کا موقع ہے. اور یہ جو موقع آیا ہے یہ سی سی پی او لاہور صاحب کی طرف سے اور یہ عمر ورک صاحب کی طرف سے, جن کی کوششوں سے. ناظرین مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ سول کے لوگ بیٹھ کے سامنے پیچھے, کل بھی ہم نے سنا, تعریف کر رہے ہیں پولیس کے رول کی. تو یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ اگر پولیس اچھے اقدامات کرے گی تو عوام کی طرف سے ان کو پذیرائی یقینی طور پہ ملے گی. جی آپ اپنی بات کر رہے تھے. جی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں یہ سی سی پی او لاہور صاحب کی مہربانی ہے. یہ انہوں نے کوشش کی, انہوں نے معززین علاقہ کو شامل کیا, عمر ورک صاحب کی ڈیوٹی لائی, جنہوں نے اپنے دوستوں کو, حاجی علی احمد صاحب کو, صاحب کا MP تھے ہمارے چودھری الیاس صاحب, ان کو اپنے ساتھ شامل کیا. ان کے بھائی بھی پولیس میں اپنا حاجی محمد عباس صاحب ہے. یہ سب ان کی کوششوں سے انہوں نے ہمیں سب لوگوں کو انوائٹ کیا اور ہمارے ذہنوں کو مولڈ کیا کہ بھئی دشمنی کو چھوڑ کر دوستی کو اختیار کرو. اور یہ جو آپ کے گھر غیر آباد پڑے ہیں, جہاں پر کوئی آدمی ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہرنے کے لیے, آواز سننے کے لیے, سناٹا ہوتا تھا شام کو, کوئی بندہ گلی بازار میں نہیں ہوتا تھا. آپ نے بتایا تھا کل بھی کہ سناٹا چھایا ہوتا تھا. بات یہ کہ سن 97 میں جب ہمارے 8 بندے پولیس کسٹڈی میں قتل ہوئے تھے نا, تو وہ ڈسٹرکٹ قصور کا واقعہ تھا, وہ تھانہ راجہ جنگ میں ہوا تھا. ذمہ داری جو انہوں نے نبھائی ہے نا, یہ بہت بڑا ان کا کمال ہے. یہ سبھی پولیس والوں کا فرض ہے, یہ صرف سی سی پی او لاہور کی ذمہ داری نہیں تھی, یہ عمر ورک صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی. ان کی شہر میں تو دہشت گردی ترمپورہ میں 99 میں 4 بندے قتل ہوئے تھے, جن کا مقدمہ تھانہ مصطفیٰ آباد میں لاہور میں درج ہوا تھا. لیکن سب سے پہلے جن میں 8 قتل ہوئے تھے وہ تھانہ راجہ جنگ ضلع قصور میں مقدمہ درج ہوا تھا. یہ ذمہ داری ادھر کی تھی, راجہ جنگ. ناظرین آپ سن رہے ہیں جمال عباس صاحب ہمیں بتا رہے ہیں یہ کہ پولیس اگر اپنا کردار نبھا دے تو بہت سی خونریزی ہونے سے بچ سکتی ہے.
بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم سوال کریں گے وسیم ایاز صاحب سے جو قبیلہ عمر کے سربراہ ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور خاص طور سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جمال عباس صاحب نے جس طرح کی گفتگو کی اس سے ان کو کیسے لگ رہا ہے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا وسیم ایاز صاحب جو ہیں جو عمر کے قبیلے کے سربراہ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. وسیم مجھے آپ یہ بتائیں کہ کل بھی میں نے آپ کو دیکھا وہاں جب صلح ہو رہی تھی، آج بھی آپ میرے سامنے ہیں، کافی دیر سے ہم اکٹھے ہیں. کیسے لگ رہا ہے؟ کچھ فرق ہے پرسوں میں اور آج میں؟ بالکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے دل کی جو دعا تھی وہ قبول کی. ٹھیک. اور لاہور پولیس کا جو کردار ہے ہمارے لیے بہت قابل تحسین ہے، اور عمر ورک صاحب اور حاجی علی احمد صاحب نے بڑی کوشش، اور ہمارے جو محلے دار ہیں گاؤں کے ان بزرگوں نے ذاتی طور پہ یہ کوشش کی، اور ہم بھی اسی کوشش کے ساتھ گاؤں گئے تھے کہ یہ مسئلہ ختم ہو، ٹھیک، زندگی سکون میں آئے، کیونکہ لڑائی جھگڑوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک. نقصان جو ہو گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے جو اگلا ہمارا قدم ہے خوشحالی کی طرف وہ کامزن رہے، اور دونوں فرقین آپس میں بھائی چارے اور ایک مثال قائم ہو گاؤں میں کہ ایک دشمنی کی مثال ہوئی ہے اور ایک دوستی کی بھی مثال ہو کہ ایسی دوستی ہو تاکہ بقایا جو دشمنیاں لوگوں کی ہیں ان میں بھائی چارہ اور پیار محبت بڑھے. ایاز بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ خاندان کا کوئی بندہ یا کوئی آپ کے دوستوں میں سے کوئی شخص یا گھروں میں کوئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جذبات کو مشتعل کر کے اور لوگوں کو ایسے اقدامات پہ مجبور کرتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس واقعے کے بعد اب آپ کے گھروں میں ماحول کیا ہے؟ کیا وہ بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں یا ابھی آپ کو یہ کام کروانا ہے ان سے؟ نہیں جی، انشاءاللہ ہمارے گھر والے تو پہلے دن سے تیار تھے. ٹھیک ہے، کوئی شرپسند ہوتے ہیں عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں میں بھی ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، غیروں میں بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کو شکست دی شرپسندوں کو جنہوں نے یہی کوشش کی کہ صلح نہ ہو، یہ امن اور سکون سے نہ بیٹھیں اور یہ ایسے ہی اپنی لڑائی جھگڑوں میں رہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کیا. اپنے گھر والوں کی عورتیں، مائیں، بہنیں، ہماری ایک ہی سوچ تھی کہ امن ہو، خوشحالی آئے اور آگے کی طرف انشاءاللہ بہتری ہو. یعنی آپ نے ایک بات ابھی جو وقفے میں کہی تھی وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دہرائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی جب آپ انہی کے گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے جب ایک خاندان کا بڑا بزرگ قتل ہو گیا تھا. ادھر ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. میں 5ویں کلاس میں تھا، پرائمری اسکول ہمارے گاؤں میں. اس وقت پانی آ گیا تھا بارشوں کی وجہ سے. ٹھیک. سیلاب وغیرہ ہمارے اسکول میں پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور یہ ہمارے جو ہم بھائی ہیں ان کے گھر میں نا کافی جگہ ہے، ادھر ہم پڑھنے کے لیے سارا اسکول ٹیچر وغیرہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ حادثہ ہوا، میرے تایا ابو قتل ہوئے تھے. تب میں ان کے گھر ہی بیٹھا ہوا تھا، اور جب مجھے پتہ چلا یہ واقعہ ہو گیا ہے اور ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے اسکول کے دوست ہیں، انہوں نے کہا ایسا مسئلہ ہو گیا آپ گھر چلے جاؤ. تو میں اپنے گھر چلا گیا تو یہ واقعہ دیکھا میں. ٹھیک. وین صاحب آپ کے پاس واپس آ رہا ہوں میں. مجھے 2 باتیں بتائیے گا. ایک تو یہ کہ کوئی ایسی پروویژن آپ کے پولیس رولز میں یا آپ کے سروس رولز میں ایسی ہے کہ پولیس یہ ثالثی کا یا مصالحتانہ کردار ادا کر کے اور پرانی دشمنیاں ختم کرے، یا یہ آپ کا صرف ذاتی انیشیٹو تھا جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا؟ جی ایسا ہے کیونکہ پولیس کا جو بنیادی کام ہے وہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنا ہے. تو جب کہیں بھی پرانی دشمنیاں ہوں تو وہاں قتل ہوتے ہیں، وہاں ڈاکے پڑتے ہیں اور مختلف قسم کی جو ادر کرائمز ہیں وہ کمٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو لہذا یہ پولیس کے بنیادی فرائض میں شامل ہے. بخاری صاحب، تمام دنیا میں یہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ہے یہ ہو رہی ہے. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کہا گیا ہے قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اگر آپ قتل معاف کر دیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو میننگ دیر بائی کہ یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن یہ اسلام کے مطابق ہے. یہ صلح کرانا ایک ہمارے اسلامی دنیاوی قانونی فریضوں میں بھی شامل ہے. جو ویسٹرن ممالک میں جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن ہے وہاں باقاعدہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں باقاعدہ پنچایتیں ہیں. ایون جو لوکل گورنمنٹ کے سسٹم میں یہ پروویژنز ہے
کہ وہاں جو پنچایت سسٹم ہے اس کے ذریعے بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزالو کیا جاتا ہے. جب بھی بخاری صاحب کسی محلے میں کسی گاؤں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اس گاؤں کے بڑے, اگر وہ گاؤں زندہ ہے اور وہاں کوئی لیڈرشپ ہے, تو وہ سارے بیٹھ کر اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو کے پی میں ہے وہ جرگا کی بہت بڑی اہمیت ہے اس معاملے میں, تو لہذا یہ ہر لحاظ سے یہ صلح کرانا اور صلح کے لیے رول ادا کرنا, اس میں دین الاؤ کرتا ہے, اس میں دنیاوی اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ پولیس ڈپارٹمنٹ 47 سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ جو پرانی دشمنی ہے, میں تو اپنے ڈے ٹو ڈے بہت سارے جو بزنس ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی صلح ہم کروا رہے ہوتے ہیں, اور جب بھی کوئی پارٹی تھک جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے. آپ ایون ورلڈ وار دیکھ لیں, لڑائی جھگڑے کے بعد لاکھوں انسانوں کی قتل و غارت کے بعد آخر پھر معاملہ صلح پر آیا. ابھی جاپان اور امریکہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ایلائز ہیں, ویئر ایز انہوں نے ایکسٹریم حد تک قتل و غارت میں ایک دوسرے پر گئے. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کو, کیونکہ ہمیں اس اینیمیٹی کی نیچر سے ہم بہت واقف ہوتے ہیں, وی آر اے اسٹیک ہولڈر, ہم اس کے ایک امپورٹنٹ, اس دشمنیوں کے جھگڑوں کے ہم ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہیں. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو ہر جو دشمنی ہے, اگر وہ ایک قتل پر صلح ہو جائے تو وہ آگے پھر سینکڑوں میں کنورٹ نہیں ہوتی. آج یہ جو 90 کے اور عمر کے درمیان جو کل اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں یہ صلح ہوئی ہے, تو کہیں تو یہ شروع ہوئی تھی, بٹ انفارچونیٹلی وہ معاشرے نے, وہ اداروں نے وہ فوکس نہ دیا, جس کی وجہ سے. ایک بات مجھے آپ اور بتا دیجئے کہ یہ جو سیاسی انفلوئنس ہوتا ہے قتل وغیرہ کے مقدمات میں, اور کسی ایک طرف کے ساتھ رعایت ہو جاتی ہے, چاہے وہ عدالتوں سے ہو چاہے کیسے ہی ہو, اس سے بھی فروغ ملتا ہے کہ دشمنیاں آگے بڑھتی ہیں. جی میں اس کو تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. بڑا یہ اہم آپ نے سوال کیا ہے. اگر کوئی قتل کے ایشو میں کوئی بھی جو انویسٹیگیٹنگ آفسر ہے, پولیس کی لیڈرشپ ہے, اگر کہیں وہ انصاف نہیں کرے گی تو یہ قتل و غارت کو فروغ دینے کے برابر ہوگا. لہذا لیکن موسٹلی میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اٹس اے ویری ریئر کہ کوئی پولیس افسر جو ہے وہ ایک قتل کو, قاتل کو بے گناہ کرے اور بے گناہ کو اس کو قاتل ڈکلیئر کرے. لیکن اس قتل کی تفتیش میرٹ پر ہونے سے ہی جو صلح کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے جا سکتے ہیں. اگر کوئی تفتیش میرٹ پر نہیں ہے, دیکھیں جی پولیس افسر نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہے. وہ کریڈیبلٹی تب ہی ممکن ہے جب وہ فیئر انویسٹیگیشن, میرٹ بیس انویسٹیگیشن کرے گا. اگر اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی قسم کے سالسی کے رول میں آ سکتا ہے. سالسی تب بھی ہو سکتی ہے جب آپ فیئر ہوں, جب آپ فیئر ہوں, غیر جانبدار. ایک سوال آپ سے پھر میں آگے بڑھتا ہوں ورک صاحب کی طرف. آپ نے انٹروڈیوس کرایا یہ ایڈمنسٹریٹو جو آپ نے مقرر کی ہے, ایڈمنسٹریٹرز, ایڈمن افسرز. ایک تاثر یہ تھا کہ جب آپ تھانے جاتے تھے تو باہر کھڑا سنتری سے لے کے اور محرر کے دفتر تک یا ایس ایچ او کے دفتر تک آپ کو سوائے دہشت زدہ کرنے کے, ڈرانے کے, ٹیررائز کرنے کے کچھ نہیں ہوتا تھا. اس سے کوئی کوالٹیٹیو فرق آپ کے سامنے آیا ہے؟ جی بخاری صاحب, ہم نے بہت ساری اپنے کیریئر میں انیشیٹیوز لی ہیں لوگوں کی جان مال عزت کے حفاظت کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ایز اے سی سی پی او اور میری ٹیم نے جو یہ ایڈمن آفیسر کی انیشیٹیو لی ہے, میں اس کو بڑے فخر سے بیان کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پہلے کہیں امن و امان کے سلسلے میں, پولیس کی اسٹریٹجی کو بہتر کرنے کے سلسلے میں لیے گئے, یہ سب سے جو اہم جو ہے یہ ثابت ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو اتنے جو ڈیویڈنڈز ہیں جو محکمہ کو اور عوام کو مل رہے ہیں, ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ایکسیسیبلٹی ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ سب سے پہلے پولیس اتھارٹی کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دفاتر میں یہ ایشو تھا کہ آفیسر جو ہیں وہ چٹوں کے ذریعے لوگوں کو ملتے تھے, اور وہ کوئی ڈاکٹر, انجینئر, جنرل, ڈی آئی جی کی ساتھ دم کے ساتھ وہ چٹ لکھ کر آگے بھیجتا تھا. ٹھیک. تو لیکن جو عام آدمی ہے جس کی یہ دم نہیں ہے وہ کیا لکھے گا؟
تو لہذا ہم نے یہ کہا کہ جی دفاتر میں اوپن ڈور پالیسی ہوگی، کسی بھی صورت میں چٹ اور کارڈ جو ہے وہ دفتروں میں ریسیو نہیں کیا جائے گا، اور عام آدمی کو بھی وہی فوکس دیا جائے گا، وہی اس جو کے کسی VIP کو ملتا ہے۔ VIP کو دیتا ہے۔ اسی طرح جو پولیس اسٹیشن میں یہ ایشو تھا، کیونکہ پولیس اسٹیشن میں تو SHOs اور دوسرے آفیسرز جو ہوتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے، تو لہذا اس کا توڑ ہم نے ایڈمن افسر سے کیا۔ ایڈمن افسر کو ڈیپیوٹ کرنے کا یہ بنیادی ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص تھانے میں وزٹ کرتا ہے تو اس کی کمپلین کو وہ ڈاکومنٹ کرتا ہے، اس کو باقاعدہ لیپ ٹاپ دیا گیا ہے، دیر از اے منی ایڈمن سیکریٹریٹ آف ایڈمن آفسر، ٹھیک۔ اس کے ساتھ 2 IT کوالیفائڈ آپریٹرز ہیں۔ مقصد عوام کی تکالیف جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے کہ جب وہ تھانے جائیں تو ڈرے نہ وہاں۔ نہ ڈرے بھی نہ، اور انشاءاللہ ان کا کام بھی ہوگا۔ ورک صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں، اسی مقدمے کے حوالے سے بات تھوڑی سی ادھر چلی گئی تھی لیکن سوال پوچھنے بہت ضروری تھے۔ اب آپ نے ان کی صلح کرا دی، اب اس کے پیچھے طویل مقدمہ بازی ہے، کچھ اشتہاری ہوئے میں ہیں، کچھ مقدمات زیر سماعت ہیں، کچھ مقدمات فیصلے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، ان سب کی سمیٹا سماٹی آپ کیسے کروائیں گے؟ یہ ان کی اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں عدالت میں جائیں گی، فائنل چیزیں جو ہیں آپ کل بتا رہے تھے کہ کوئی اسٹامپ وغیرہ آپ نے لکھوا لیے ہوئے ہیں۔ جی وہ لکھوا لیے ہیں، تو علیحدہ پیپر باقاعدہ تیار ہوئے ہیں انہوں نے، وہ جو پنچایتی طور پر، لیکن یہ عدالت میں ہی جائیں گے۔ ٹھیک۔ یہ عدالت میں جا کر اپنے وہ سارے کاغذات اور اپنے بیانات قلم بند کروائیں گے اور کیسز وڈرا کروائیں گے۔ وڈرا کریں گے۔ ابھی اس میں کچھ لوگ جو PO ڈکلیئر ہو گئے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، ٹھیک، جو اس میں ایک طرف سے وہ بھی ایک علت جو ہے ختم ہوگی نا۔ وہ بھی ختم ہوگی۔ اس میں ایک میں وضاحت کر دوں، اس میں یہ پرانی دشمنی ہے، جس طرح ابھی یہ بتا رہا تھا کہ یہ خود ہی ایک اپنے دشمن کے گھر میں پڑھ رہا تھا، جب یہ ادھر پڑھ رہا ہے تو پھر ان کا دشمنی کا ارادہ نہیں تھا، یہ قتل ہو گیا، اس کے بعد ایک ٹھیک دشمنی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ٹھیک۔ تو یہ حادثاتی جو قتل ہے ان کا حل نکالنا چاہیے۔ میں سخت سزا پہ ضرور بلیو کرتا ہوں۔ ابھی اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں، کیونکہ مفسدین کے ہم ساری سوسائٹی جو ہے جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں، مفسدین جو ہیں ان کے خلاف ہے۔ ٹھیک، تو وہ ان کو ایک تو ہمیں ٹارگٹ کرنے میں آسانی ملے گی، مطلب پہلی بات تو یہ کہ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ جی آ جاتے ہیں آپ کی طرف واپس۔ یہ فرمائیے گا کہ اب جیسا کہ ورک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب معاملات کو سمیٹنے کا وقت ہے، جی جی، یہ آپ انفرادی طور پر کریں گے یا اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اجتماعی کوششیں کریں گے کہ مقدمات بھی ختم ہوں، لوگ بھی واپس آ جائیں جو گئے ہوئے ہیں؟ کیسے اس کو آگے کیسے بڑھائیں گے اس معاملے کو؟ انشاءاللہ جی یہ سب دوست میرے ساتھ اکٹھے ہیں، ان کا بھی جہاں تعاون کی ضرورت ہوگی یہ میرے ساتھ چلیں گے، اور جتنے لوگوں کا میرے قبیلے کے ساتھ تعلق ہے، اکثر ان لوگوں کے زیادہ اسٹاموں کی قبیلہ تو ایک ہی تھا، ہاں، اس کا یہ دوسرے ہم حصے سے تعلق ہے۔ ایک خون سے ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ ہم ایک خون سے ہیں بالکل ٹھیک، اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ ٹھیک۔ یہ بات قسمتی تھی کہ 2 حصوں میں ایک دشمنی میں بٹ گئے۔ آپس میں رشتہ داری ہے کوئی؟ ہاں اب بھی ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ ہاں جی، میری اور اب پھوپھو جو ہے یہ محبت اور پیار بڑھانے کے لیے آگے رشتہ داریاں ہوں گی آپس میں؟ انشاءاللہ یہ ایک اچھا شگون، یہ جی، ایک بہت اچھی اچھی بات بات ہے، میں سمجھتا بہت جی۔ ہاں جی، تو وہ ہم یہ پیپر جو ہے اسٹامپ پیپر، یہ کچھ ہمارے یہ بھائی جو ہیں ان کے عزیز و اقارب ہیں جن کی اپیلیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے خارج ہو چکی ہے، وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ارحم کی اپیل کے لیے جمع ہے، وہ والا کب ان کا فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ جو جتنے پیپر تھے وہ تیار کر کے ورک صاحب کے حوالے کر دیے، وہ پیپر انہوں نے ان صاحبان کو دے دیے، وہ عدالت میں اب آپ یہ انشاءاللہ بتائیں یار مجھے وسیم، جو ایک ذاتی باہمی اعتماد ہوتا ہے، اصل بنیاد تو وہ ہے نا دو لوگوں کے درمیان تعلق کی، جو ایک طویل عرصے سے شٹر ہوا تھا، نہیں تھا وہ، مطلب دشمنی جہاں آ جاتی ہے تو اعتماد توڑ جاتا ہے۔ وہ اب دوبارہ بلڈ کرنے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ صرف ایک طرف کو کوشش کرنی ہوگی یا دونوں طرف کو مل کے کوشش کرنی ہوگی؟ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دونوں طرف سے پہلے نمبر دے دل اور نیت انسان کی صاف ہونا، میں نے یہ کام کرنا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، انسان وہ کر لیتا ہے۔ ہماری سوچ تھی اچھے کام کے لیے، یہ صلح ہو، خوشحالی آئے،
اور اس سوچ کو ہم نے انشاءاللہ ایک مثال بنائیں گے سارے لوگوں کو، جو ہمارے قریبی ساتھی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ہم نے یہی کہا ہے جو امن میں سکون ہے وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں ہے. ٹھیک. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک مثال ہی بنائیں گے اس صلح کو، تاکہ اور بھی جو لوگ ہیں اس کو دیکھ کے امن کی طرف گامزن ہوں. واہ جی واہ. ایک ون لائنر مجھے چاہیے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو ابتدا آپ نے کی ہے، یہ دوسرے علاقے کی پولیس جو ہے، پورے ملک بھر میں تو پولیس ہے، دشمنیاں بھی ملک بھر میں ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس کو بنیاد بنا کے اس کو پہلا قدم سمجھ کے تو آگے بڑھیں؟ ذرا آپ. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پولیس کا کیونکہ بنیادی کام ہے کہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنا، اور ہمارا یہ بنیادی فرائض میں شامل ہے کہ ہمیں لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولیس افسر کو، تمام اسٹیبلشمنٹس کو صلح کے لیے، اور وہ صلح جو کہ ایک حادثاتی صاحب یہ فرمائیے کہ کی وجہ سے، یہ پیغام آپ کا صرف پولیس والوں کے لیے ہے یا جنرلی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں؟ جی میں نے کہا کہ پولیس جو ہے یہ ان آئسولیشن میں کام ہی نہیں کر سکتی. جب تک کہ معاشرہ اس کے ساتھ نہیں ملے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صلح ہو سکتی ہے. لہذا تمام معززین علاقہ کو، رشتہ داروں کو، پولیس آفیسرز کو، سب کو مل کر ایک جوائنٹ جو ہے وہ رول ادا کرنا چاہیے، ایک جوائنٹ کاوش کرنی چاہیے کہ کہیں بھی اگر کوئی سنگل دشمنی ملٹیپل دشمنی میں کنورٹ ہو رہی ہے تو اس کو ادھر ہی روکا جائے. ناظرین آپ نے سنا کیپٹن وینس صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک دشمنی کو ملٹی پلائی ہونے سے بچانے کے لیے پولیس کی بھی ذمہ داری ہے، متعلقہ فریقین کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس معاشرے کے دیگر لوگوں کی جس میں اس علاقے کے سفید پوش شامل ہیں، جس میں خاندانوں کے بزرگ شامل ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ ایک قتل کو کئی قتلوں میں بدلنے سے بچائیں. میرے خیال سے یہ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، اور اس پیغام سے یقینی طور پر تمام علاقوں کی پولیس، پورے ملک بھر کا معاشرہ جو ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے. اور مقدمے بازیاں جن میں ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے، اس میں وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. میں نے تو ایسے مقدمات بھی سنے ہیں جس میں فریقوں نے خودکشی کر لی کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی. تو ان سب سے بچنے کے لیے میرے خیال سے لاہور پولیس نے جو ابتدا کی ہے اس کو آگے لے جانے کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.